الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ احباب، آج کافی دن ہو گئے ہیں، کوئی ویڈیو نہیں بنائی گئی اور کافی دنوں سے میں لائیو بھی نہیں آ رہا تھا۔ کچھ مصروفیات تھیں، کچھ صحت کے معاملات تھے، اس وجہ سے بھی ایسا ہوا۔ تو آج کچھ بہتری ہوئی ہے صحت کے اندر بھی، اور کچھ ٹائم بھی نکلا، تو دل چاہ رہا تھا کہ کچھ گزارشات پیش کی جائیں۔ تو مثنوی شریف میں سے کچھ گزارشات پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک بڑا عظیم الشان بادشاہ شکار پر نکلا، تو اس نے ایک نہایت ہی خوبصورت کنیز کو دیکھا اور اس کے عشق میں گرفتار ہو کر اسے محل لے آیا، لیکن محل پہنچتے ہی وہ کنیز ایک ایسی پر اسرار بیماری کے اندر مبتلا ہوئی کہ جس کا علاج کسی کے پاس نہ تھا۔ بادشاہ نے دنیا بھر کے حکیموں کو جمع کیا، یعنی جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا تو وہ حکیم اس نے جمع کیے، اور کہا کہ اگر تم نے اسے تندرست کر دیا تو میں تمہیں ہیرے جواہرات سے مالا مال کر دوں گا۔ حکیموں نے اپنے فن پر غرور کیا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جتنی دوا دیتے بیماری اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ دنیاوی طبیب عاجز آ چکے ہیں، تو وہ ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا اور محراب میں گر کر اتنا رویا کہ اس کا مصلی جو تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اس نے اللہ سے التجا کی، اے مالک، یہ حکیم تو تیرے بندے ہیں، اصل شفا تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسی رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ اسے بشارت دے رہے ہیں کہ اے بادشاہ، غم نہ کر، تو دکھ نہ کر، اس چیز کی جو ہے نا تکلیف اس کو مت سمجھ، غم نہ کر، کل تیرے پاس ایک غیبی طبیب آئے گا جو اس مریض کی اصل جڑ پہچان لے گا، یعنی اس مرض کو پہچان لے گا۔ اگلے دن وہ نورانی بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کنیز کی نبض تھامی اور اس کے دل کے احوال پوچھنے لگے۔ جب انہوں نے مختلف شہروں کا نام لیا تو سمرقند کا نام سنتے ہی کنیز کی نبض تیز ہو گئی اور وہ اس کے چہرے پر سرخی آ گئی۔ غیبی طبیب سمجھ گئے کہ اسے کوئی جسمانی بیماری نہیں بلکہ یہ عشق کی بیمار ہے، اور وہ سمرقند کے ایک سونار کی محبت میں گرفتار ہے۔ حکیم کے مشورے پر بادشاہ نے اس سونار کو بڑے تحائف کا لالچ دے کر محل بلایا اور کنیز کی شادی اس سے کر دی۔ کنیز خوش ہو گئی اور اس کی بیماری ختم ہو گئی، لیکن حکیم نے سونار کو ایک ایسی دوا دی جس سے اس کا حسن ڈھلنے لگا۔ جب سونار بدصورت ہو گیا تو کنیز کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ عشق جو رنگ و روپ پر مبنی ہو وہ عشق نہیں بلکہ شرمندگی ہے، جبکہ اصل عشق وہ ہے جو لافانی ذات اللہ سے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کی جائے
وہ حقیقت میں مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ نفس اور روح کا رشتہ کہ جو جب انسان کا نفس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے اور روح بے چین رہتی ہے۔ مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک اس کی اپنی ایک گہرائی ہے اگر وہ سمجھنا چاہے تو۔ اب ظاہری رنگینیوں کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے، ظاہری محبتوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جس کو آپ عام طور پر مجاز کہتے ہو، تو مجازی محبت کے اندر جب مبتلا ہوتا ہے اور حقیقت سے مطلب بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ جس چیز کی یا جس شخص کی یا جس خاتون کی، یا کوئی خاتون ہے محبت کرنے والی اور وہ جس مرد کی محبت میں ہے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز یا یہ انسان یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس کو اس کے یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو میرے سامنے ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ مطلب اس سے میری ملاقات ہو رہی ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہے، یہ کدھر سے آیا ہے۔ اور جب اس طرف انسان چلنا شروع کرتا ہے تو پھر فانی سے لا فانی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوئی کسی کی محبت میں جب گرفتار ہوتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ جس سے اس انسان کو محبت ہو رہی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ یعنی فنا سے پیار کرتا ہے اور بقا کو بھول جاتا ہے۔ اور اسی میں سے چند بہت زبردست قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو فنا سے پیار نہیں کرتے اور بقا سے پیار کرتے ہیں، یعنی اگر فنا کی طرف کبھی متوجہ ہوتے بھی ہیں تو یہ اس بات کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ غور کرتے ہیں کہ یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے۔ اور پھر جب وہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر جاتا ہے تو اس کی ملاقات اس ذات سے ہو جاتی ہے جو اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے یا اس انسان کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس طرح پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں چلا جاتا ہے۔ یہ روح بہت زیادہ پریشان رہتی ہے اس وقت جب انسانی جسم جس کی قید کے اندر روح ہے، جب وہ غلطیاں کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے جو روح کو پسند نہیں ہے، جو روح کی خوراک کے مطابق نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس سے روح کو تسکین نہیں ملتی، اور جب وہ اس طرف چلا جاتا ہے اور ایسے کام کرنے لگتا ہے جس سے روح تنگ ہوتی ہے، تو جیسے کوئی چیز یوں کہہ لیجئے کہ ایک شیشہ میلا ہو جاتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطلب گرد پڑ جاتی ہے، ایک دھندلا سا پردہ سامنے آ جاتا ہے، اور پھر یہ روح اتنی تنگ ہوتی ہے یا اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کا جو صحیح حقیقی معنوں کے اندر جو روح اور وجود کا رابطہ ہونا چاہیے، جو روح کو اس کے ساتھ ہم کلام ہونا تھا، یا روح نے جو اسے علم سمجھانا تھا، جو چیزیں اس کو سمجھانی تھی، وہ اس کا ایک طرح سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ روحانیت کے اندر بڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرماتا ہے اور اسے وہ منزل حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کی روح سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں کچھ
روح کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب روح کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجئے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔